كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. کلا اذا دکت الارض، کلا ہم نے پڑھا تھا حروف زجر دانت دب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا پورے قرآن پاک میں معنی ہوگا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جو پیچھے ایک تصور پیش کیا گیا انسان کی مال کی محبت کا، اللہ فرماتا نہیں یہ ہرگز نہیں. اس بندے کو معلوم اس وقت ہوگا اذا جب ظرف کے لیے، تو ہم نے پڑھا جب بھی ظرف کے لیے آئے معنی اس کا اذا، جب بھی ظرف، ظرف معنی زمانہ کا معنی ادا کرے، یعنی اذا جب دکت، یہ باب ہے دکا یا دکو سے، اس کا معنی کوٹنا، کسی چیز کو دے مارنا، باب ہے دکا یا دکو. تو آپ کو معلوم ہے دکا سے دکا ماضی مجہول، دک کیا ہے نا، تو دکت واحد مونس غیب فعل ماضی مجہول. دکت کا معنی برابر کر دی جائے گی، دکت کا معنی برابر ہو گئی، دکت کا معنی برابر کر دی گئی، نسبت مفعول کی طرف ہو جائے گی نا، کیونکہ فاعل فعل معروف کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے. دکا کوٹنا، اس نے کوٹا، دکا اس کو کوٹا گیا، اس کو برابر کیا گیا، اس کو پست کیا گیا. اذا جب دکت برابر کی جائے گی یعنی پست کر دی جائے گی، جسے نا وہ ایک بلڈوزر پھیر دیا جاتا ہے، اس طرح ہمارا سب کی سب زمین کے برابر ہو، یہ پہاڑ، یہ بلڈنگیں. اذا جب دکت برابر کر دی جائے گی الارض زمین، دکن کوٹ کوٹ کر، دکن کا معنی کوٹ توڑ کر، دکن کا معنی کوٹ، یہ مصدر ہے. ہم اس کو بولتے ہیں مصدر مطلق. مصدر مطلق یہ ہوتا ہے پیچھے فعل آ جائے، اسی فعل کا آگے مصدر آ جائے نا، اس کو مفعول مطلق بولا جاتا ہے. مفعول مطلق کس لیے لایا جاتا ہے؟ یہ تقیر بیان کرنے کے لیے، اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے. میں مثال کے طور پر کہوں ضربتو ضربن، میں نے مارا مارنا، ونفخ فی الصور نفخۃ، اور پھونکا جائے گا سور میں پھونکنا، وہ تقیر کے لیے. فعل پیچھے ہو، اسی باب کا آگے مصدر آ جائے، اس کو مفعول مطلق بولا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقیر پیدا کرنا. عموماً اور دو مقصد بھی ہوتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، آپ کو اس چیز کا اس وقت علم ہوگا اذا جب دکت برابر کر دی جائے گی، پست کر دی جائے گی الارض زمین، دکن کوٹ کر، دکا کوٹ کوٹ کر، یعنی اس کو زمین پر مار مار کر اس کو برابر کر دے. یہ کب ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا،
جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ہر چیز برابر ہوگی اور انسان قبروں سے اٹھ کر کر ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے اللہ کا انتظار کیے. وجاء واو آج کا ہے معنی اور جاء یجیء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاء فعل ماضی ہے، یجیء فعل مضارع اس کا معنی آنا. جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے، وجاء اور آئے گا، رب کا تیرا رب. اب ہم نے پڑھا اسم کے ساتھ ضمیر میں کہ آگے یہ مضاف ہوگا اور وہ مضاف ہے. جا فعل ہے، اس کا فاعل ہے، یعنی آنا فعل، آنے والا فاعل. وجاء اور آئے گا، رب کا تیرا رب. کاف کا معنی تیرا، رب کا معنی تیرا رب آئے گا. واو معنی اور عاطفہ ہے. الملک فرشتہ، ایک ہوتا ہے مالکن یعنی لام کے نیچے زیر، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. ایک ہوتا ہے مالاکن، لام کے اوپر زبر، اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ. مالکن بادشاہ کو بولا جاتا ہے. مالاکن یعنی حروف ایک ہے میم لام کا، اگر لام پر آ جائے زیر کسرہ تو اس کا معنی ہوگا بادشاہ. لام پہ آ جائے زبر اس کا معنی ہوگا فرشتہ. وجاء اور آئے گا، رب کا تیرا رب، والملک اور فرشتے. کہاں آئیں گے؟ روز محشر میں، جہاں قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب لیا جائے گا، اور آئے گا تیرا رب، والملک اور فرشتہ اور فرشتے، صفن صفن در صف یعنی صفوں کی صورت میں وہ روز محشر میں آئیں گے. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں تیرے رب کا حکم آئے گا. بھئی ہمیں حکم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتے بھئی اللہ تعالیٰ اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جائے گا. وہ بھئی تم نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا. میں اٹھ کر وہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ آیا ہوں، میرا وہاں پہ وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کا آنا جانا ہمارے آنے جانے کی طرح نہیں ہے. تو اس کا حقیقی معنی وجا اور آئے گا، رب کا آپ کا رب بذات خود، والملک اور فرشتے حساب و کتاب کے لیے، صفن صفا در صف یعنی صفے کی صفے بن کے آئے. وجیء جاء ماضی ہے، جیء مضارع یعنی جاء فعل ماضی معروف ہے، جیء فعل ماضی مجہول ہے. جیسے قال ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، قیل یہ مجہول ہے. صام اس نے روزہ رکھا، سیما روزہ رکھا گیا. صام ماضی معروف، سیما ماضی مجہول. جاء ماضی معروف، جیء ماضی مجہول. جاء کا معنی آیا آئے گا، وجیء کا معنی لایا جائے گا، وجیء اور لایا جائے گا. یومئذ اس دن، یہاں پر ایک لفظ چھوڑ دیتے ہیں، بجہنم جہنم کا لفظ چھوڑا. وجیء اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن. جب بھی قرآن پاک میں یومئذ کا لفظ ہے اس کا معنی ہوگا اس دن. یہ یاد رکھ لیں، یہ اصل میں لفظ ہوتا ہے یوم اذ کان قضا. اس لفظ کو یہ ہوتا ہے کان قضا، یہ پورا جملہ ہے، اس کو حذف کر کے اس کی جگہ اذ کے نیچے تنوین عوض لگا دی. اس کو عوض مان سمجھ نا، عوض بدلا، جملے کے بدلے تنوین لگا دی. تو یومئذ حینئذ یہ دو لفظ ہیں. تو جب بھی استعمال ہوگا قرآن پاک میں لفظ، اس کی اصل یہ حرف ہے یومئذ کان قضا، یہ اس کے اصل حروف ہیں. معنی اس کا ایک ہی ہوگا اس دن. وجیء اور لایا جائے گا یومئذ اس دن، بجہنم جہنم کو. کیا بجہنم نہیں لکھا مصر. اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو روز محشر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کو رب کے عرش کی بائیں جانب نصب کیا جائے گا. وجیء اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن، بجہنم
جہنم کو. یومئذ، اس کے آگے پھر یومئذ ہے، وہ بھی مس ہے. تو یومئذ وہی لفظ یومئذ کانا قضا، اصل میں یہ حرف ہے. یومئذ کانا قضا کو حذف کر کے اس کے نیچے تنوین عوض لگا دی. معنی اس کا ہمیشہ ایک ہی ہے، اس دن یا جس دن. اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ اس دن، یتذکر نصیحت حاصل کرے گا الانسان انسان. اس دن اس کو سوچ آئے گی اپنی آخرت کو سنوارنے کی، جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی. تذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا. تذکر فعل ماضی، یتذکر مضارع. یومئذ اس دن، یتذکر نصیحت حاصل کرے گا الانسان انسان. باؤ کا معنی اور انا کیسے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا استفہام اس کا معنی ہے، معنی اس کا ہوگا عموماً کیسے. وَأَنَّا اور کیسے ہوگی. لام کا معنی کے لیے، لام جا رہا ہے. ہو کا معنی اس کے، ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے انسان. ہم نے پڑھا ہے ہر ضمیر اس کو راجع بولتے ہیں. راجع کا معنی لوٹری، ہر ضمیر پیچھے لوٹتی ہے. وَأَنَّا اور کیسے ہوگی لہو اس کے لیے الذکریٰ اس دن نصیحت. اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. اس دن بندے کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یومئذ وجیء اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں میں، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتہ تھامے ہوئے ہوگا. اللہ کی عرش کے بائیں جانب اس کو نصب کیا جائے گا. اس دن جب بندہ اپنی آنکھوں سے اس کے ابھرتے ہوئے شعلوں کو دیکھے گا، اس دن یہ تذکر وہ نصیحت حاصل کرے گا الانسان انسان. لیکن وَأَنَّا اور کیسے ہوگی جب اس کے لیے ذکر نصیحت. نصیحت میں کیا وہ کہے گا، یقول وہ کہے گا، کیونکہ اللہ کا علم تام ہے اور واقعتاً لوگ وہاں کے. اللہ نے قیامت میں جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں پہلے بتا دیا. اللہ کے قول میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں. یقول وہ کہے گا، قال ماضی ہے، اس کا معنی اس نے کہا. یقول کا معنی وہ کہتا ہے. یقول وہ کہے گا یا لیتنی. یہ 3 حرف ہیں، ایک ہے یا حرف ندا، ایک ہے لیتا، ایک ہے نی. یا کا معنی اے، لیتا کا معنی کاش، نی کا معنی میں. ہم نے پڑھا یا بعد متکلم کے لیے. لیتا جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، یعنی تمنا کے لیے. تمنا آپ کو معلوم ہے ممکن چیز کے لیے بھی ہو سکتی ہے، غیر ممکن چیز کے بھی ہوتی ہے. لعلنی لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس لوٹ آئے، یہ ہے غیر ممکن چیز کے لیے. لعل السلطان یکرمنی، کاش کے سلطان جو ہے بادشاہ میرے اکرام کرے، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیتا معنی اس کا عموماً ہوگا کاش، تمنا، آرزو. یا کا معنی اے، لیتا کاش نی میں نے، قدمتو آگے بھیجا ہوتا. قدمتو، قدما، قدما، قدمو، قدمت، قدمتا، قدمنا، قدمتا، قدمتما، قدمتم، قدمتی، قدمتما، قدمتمنا، قدمتو، قدمنا. تو قدمتو واحد متکلم ہے، قدمنا جمع متکلم. تو ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی کے آخر میں تا پیش والی آ جائے وہ ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس دن وہ کہے گا قدمتو، کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اعمال کو، لحیاتی اپنی زندگی کے. لام کا معنی کے لیے، حیات کا معنی زندگی، یا کا معنی اپنی. تو اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آگے ہے، معنی ضمیر سے شروع، مضاف الیہ سے شروع ہوگا. کاش کہ میں نے قدم تو آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اپنی زندگی کے لیے.
تو ہم نے پڑھا ہے مضاف و مضاف لے کے اندر اپنا اپنی اپنے کا معنی پایا جائے گا. تو حیاتی اپنی زندگی کے لیے، یا کا معنی اپنی، حیات کا معنی زندگی، لام کا معنی کے لیے. یقولو وہ کہے گا اس دن، یا لیتنی کاش کہ میں نے قدمت آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اپنی زندگی. لیکن اس وقت آگے بھیجنے کے لیے کچھ پاس نہیں ہوتا، ہاتھ خالی ہوگا. آج صرف عمل ہے، محاسبہ نہیں ہے. کل صرف محاسبہ ہوگا، عمل نہیں ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ فا کا معنی پس، یومئذ کا معنی اس دن، معنی اس کا وہی ہے. لفظ یہ ہے اصل میں یومئذ کان قضا، معنی اس کا اس دن. لا کا معنی نہیں، نافی ہے نا، تو ہمیشہ لا آگے اگر اس کے ماں بعد والا فعل ساکن نہیں ہے تو آپ اس کو نافی مانے نا. اگر ساکن ہے وہ نہیں ہے. فَيَوْمَئِذٍ اس دن، لا يعذب، لا کا معنی نہیں، يعذب عذاب دے گا. عذب يعذب، عذب فعل ماضی ہے، يعذب مضارع ہے، عذابہ مصدر ہے. فَيَوْمَئِذٍ اس دن، لا يعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہ اس کے عذاب جیسا. فَيَوْمَئِذٍ اس دن، لا نہیں، يعذب عذاب دے گا، عذابہ اس رب کے عذاب کی طرح، احدن کوئی ایک. اس دن جیسا رب عذاب دے گا دنیا میں کبھی کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا. فَيَوْمَئِذٍ بس اس دن، لا نہیں، يعذب عذاب دے گا، عذابہ اس کے عذاب کی طرح. عذاب مضاف ہے، ہو مضاف لے، ہو کا معنی اس، عذاب کا معنی عذاب. یہ کاف اور یہاں پر پوشیدہ ہے، کا عذاب ہی. اس کو ہم منصوب نزع الخافض بولتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے. تو یہ معنی سمجھے جس کے پیچھے کاف اور بجر پوشیدہ ہے. اس دن نہیں عذاب دے گا اس کے عذاب کی طرح، احدن کوئی ایک، نقرہ ہے کوئی ایک. زندگی میں کبھی بھی انسان کو اتنی حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ وہ آدمی جس بندے نے اپنی پوری زندگی یوم پیدائش سے لے کر یوم وفات تک، جو بندے نے کبھی کسی دکھ کو، پریشانی کو دیکھا نہیں ہوگا، کتنی پرسکون زندگی ہوگی. اس کو ایک بار جہنم کے گوتے سے نکال کر چند لمحوں میں نکالا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میری زندگی میں کبھی آرام نہیں کرے. بلا اور نہیں، باؤ کا معنی اور لا کا معنی نہیں. اوسا کا یوسکو، اوسا کا فعل ماضی ہے، یوسکو فعل مضارع ہے. اوسا کا اس نے باندھا، یوسکو وہ باندھتا ہے. اوسا کا یوسکو معنی مضبوطی کے ساتھ باندھنا کسی چیز کو. بلا اور نہیں، یوسکو باندھے گا، باندھنے کا معنی سمجھتے ہیں نا. بلا اور نہیں، یوسکو باندھے گا، وثاقہ اس کے باندھنے کی طرح، احد کوئی ہے. جس طرح رب باندھے گا بندے کو، کبھی کسی نے ایسا کبھی نہیں باندھا. یا ہم نے پڑھا ہے، یا جو ہے یہ قریب اور حروف ندا 5 ہے، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ. یا قریب اور بعید دونوں کے لیے، قریب سے پکارنا ہو تب بھی یا کا لفظ بولا جا سکتا ہے، بعید پکارنا ہو تب بھی. یا کا معنی ہے ایتو. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ یا حرف ندا ہے، جس کو بلائے وہ منادہ ہے. اگر منادے پہ الف لام آئے، یا اور منادے کے درمیان ایوہا یا ایتوہا کا فاصلہ آئے گا. اگر وہ لفظ مؤنث ہے تو ایتوہا کا فاصلہ، اگر وہ لفظ مذکر ہے تو ایوہا کا. جیسے یا ایوہل مزمل، یا ایوہل مدثر. یعنی منادے پہ الف لام ہو تو یا اور منادہ کے درمیان ایوہا یا ایتوہا کا فاصلہ لاتے ہیں، معنی اس کا کوئی نہیں ہوتا. یا اے ایتوہا النفس، اے نفس، المطمئنۃ مطمئن ہونے والے، اسم فاعل ہے، اطمئن یطمئن سے، مطمئن ہونے والا نفس. کون سا نفس مطمئن ہے؟ جو نفس
اللہ کے دیے ہوئے احکام پر بالکل اطمینان رکھتا تھا، اس کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھی، وہ نفس۔ یا ایتھا النفس، اے وہ نفس المطمئنہ، جو مطمئن تھا، جو مطمئن ہے اپنے رب کے احکامات پر، اس کو کسی قسم کا نہ رب کی بات پہ شک تھا نہ رب کے رسول کی بات پہ شک تھا۔ اب یہ اس کو رب کہے گا ارجعی، لوٹ جا۔ راجع کا معنی وہ لوٹا، یرجع کا معنی وہ لوٹتا ہے، ارجع تو لوٹ، امر حاضر معلوم مذکر کے لیے ارجع، تسنیہ کے لیے ارجعا، جمع کے لیے ارجعو، واحد مونس کے لیے ارجعی، امر کے آخر میں یا لگا دے تو واحد مونس کے لیے ارجعی، لوٹ جا۔ علاقہ معنی کی طرف، ہم نے پڑھا ہے علاقہ معنی کی طرف آئے گا، ارجعی لوٹ جا، الی ربکی اپنے رب کی طرف، راضیتن اس حال میں کہ تو راضی ہے اپنے رب پر، رب جو اس کو انعام دے گا اس پہ راضی ہوگا، یہ خود بھی راضی ہے، مرضیہ، راضیتن یہ فاعل ہے، اسم فاعل، مرضیہ جو ہے یہ اسم مفعول ہے۔ ارجعی لوٹ جا، علاقہ معنی کی طرف، رب کی اپنے رب کی طرف، راضیتن اس حال میں کہ تو بھی راضی ہے، مرضیہ اور تجھے پسند کیا گیا، مرضیہ وہ جس کو پسند کیا گیا۔ فادخلی، فا کا معنی بس، داخل یدخل، داخل کا معنی وہ داخل ہوا، یدخل کا معنی وہ داخل ہوتا ہے، ادخل تو داخل ہو جا، تو باہر میں سوچے ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، فادخلی بس تو داخل ہو جا، فی عباد، فی کا معنی میں، عبد کی جمع عباد، یاد رکھیں اگر لفظ ہے عبد اس کی جمع ہو عبید، اس کا معنی ہوتا ہے غلام، اگر عبد کی جمع ہو عباد اس کا معنی ہوگا بندہ، یعنی جمع سے مفرد کے لفظ کی تعین ہوگی، عبد غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بندے کے معنی میں بھی، اگر عبد کی جمع عبید ہو اس کا معنی ہوگا غلام، اگر عبد کی جمع عباد ہو تو اس کا معنی ہوگا بندہ۔ فادخلی پس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، مراد میرے نیک بندوں میں، وہ نیک بندے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ ہے انبیاء کرام کی صف، شہداء کرام کی صف، صالحین کی صف، صدیقین کی صف۔ فادخلی پس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، یعنی ان لوگوں کی صف میں، وادخلی اور تو داخل ہو جا، فی جنتی میری جنت، میرے باپ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکت برابر کر دیا جائے گا، الارض زمین کو، دکن دکا کوٹ کوٹ کر، وجاء اور آئے گا، رب کا آپ کا رب، والملک اور فرشتے، صفن صفا صف در صف، وجیء اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن، بجہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، یتذکر نصیحت حاصل کرے گا، الانسان انسان، وَأَنَّا کیسے ہوگی، لہو اس کے لیے الذکرہ نصیحت، یقول وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں نے، قدمت آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، فیومئذ پس اس دن، لا یعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہ اس کے عذاب کی طرح، احد کوئی نہیں، ولا یوثق اور نہیں باندھے گا، وثاقہ اس کے باندھنے کی طرح، احد کوئی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہونے والی نفس، مطمئن ہونے والی جان، ارجعی لوٹ جا، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیتن اس حال میں کہ راضی، مرضیہ جس کو پسند کیا گیا ہے، فادخلی بس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی اور تو داخل ہو جا، فی جنتی میری جنت۔